ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الانعام کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورۃ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک ساتھ نازل ہوئی، اور جس وقت یہ نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے، تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و تقدیس بیان کرتے ہوئے۔ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے عادات اور اخلاق اور ان کے عقیدوں کو معلوم کرنا ہے تو تم کو چاہیے کہ تم سورۃ الانعام کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اس سورت کے اخیر میں تقریباً انہی تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس پوری سورت کا خلاصہ اگر کرنا چاہیں گے تو اس میں 2 باتیں ہمیں ملتی ہے۔ ایک، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں، لیکن یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر جاننا اور سمجھنا ہے تو پھر آدمی تھوڑی سی عقل لگا کر کائنات میں غور کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو جان سکتا ہے اور اللہ کی قدرت کو مان بھی سکتا ہے۔ اور دوسرا مضمون جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ عربوں کی جہالت اور خاص طور سے ان کے جو عقیدے تھے، الگ الگ رسومات تھی، ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ شریعت رسم و رواج کے تابع ہو کر نہیں چلتی ہے، بلکہ شریعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتی ہے۔ یہ 2 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الانعام، انعام کے معنی آتے ہیں جانوروں کے اور چوپائے کے۔ چونکہ اس سورۃ کریمہ میں مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کے بہت سارے عقیدے تھے جانوروں سے متعلق، جیسے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینا یا بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھانا وغیرہ، مختلف قسم کے ان کے عقائد تھے، ان کا ذکر اس سورت میں موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ تو آئیے اب اس سورت کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورت شروع ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے ظلمتیں اور نور کو پیدا کیا۔ ظلمات سے مراد اندھیریاں ہیں، نور سے مراد روشنی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہدایت کا ایک ہی نور ہے اور وہ ہے قرآن کا اور شریعت کا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ایک ہی نور، اور دنیا میں ظلمات بہت ساری ہیں، اندھیریاں بہت ساری ہیں، صراط مستقیم کے علاوہ راستے بہت سارے ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نجات کا ایک ہی راستہ بنایا ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس صورت میں ان لوگوں کا خاص طور سے ذکر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 4 میں اسی بات کا ذکر ہے کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اعراض کر دیتے ہیں، اس سے منہ موڑ دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس جب بھی کوئی خبریں آتی ہے غیب کی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلی امتوں کو اور قوموں کو نہیں دیکھا کہ مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی، ما لم نمکن لکم، جو سلطنت آج تم کو بھی حاصل نہیں ہے، یعنی تم سے زیادہ یہ پاور والے اور تم سے زیادہ سٹیٹس والے لوگ تھے، لیکن ہوا یہ کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور یہ کہ ہم نے ان کے لیے آسمانوں سے بارشیں بھی برسائیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے پانیوں کے نظام چلائے، یعنی ان کے پاس دنیا کی ساری فراوانیاں موجود تھی، لیکن ہوا یہ کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد پھر ایک نئی نسل ہم نے تیار کی۔
تو مراد یہ ہے کہ ہر وہ قوم چاہے اس کو دنیا میں کتنا ہی طاقت اور پاور اور سٹیٹس اس کو حاصل ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ تو ظاہر میں نظر آنے والی تمام چیزوں کا انکار کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ تو قرآن آپ کے سینے مبارک پر اترتا ہے اور آپ آیات پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ انکار کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر آپ آسمانی کتاب باقاعدہ لے کر جائیں اور فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اور اپنے ہاتھ سے اس کو وہ ٹچ کر کر بھی دیکھیں، محسوس کر کر بھی دیکھیں، اس کے باوجود یہ کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے، یعنی صاف دکھنے کے باوجود بھی کہیں گے جادو ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کہ بھئی فرشتہ آنا چاہیے ہم کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ کا یہ حکم، یعنی ہمارے پاس نبی جو آئے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے ہیں، ہم ان کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ فرشتے کی شکل میں آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فرشتہ بھی کیسے آئے گا، فرشتہ بھی تو کسی انسانی شکل میں آئے گا، اور جب وہ انسانی شکل میں آئے گا تو پھر تم اس کا انکار کر دو گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، تو لہٰذا آپ کی قوم بھی آپ کا مذاق اڑائے گی، آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو بلکہ اپنے مشن اور مقصد میں لگے رہیں۔ اس کے بعد چند آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساری آسمان و زمین میں کنٹرول ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں پر پورا کنٹرول ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے باہر نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ کی ذات حکمت والی بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک تعالیٰ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اب کتاب والے کون ہیں اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، تو جن کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہر آسمانی کتاب میں ہم نے آپ کا تذکرہ ضرور کیا ہے اور آپ کے آنے کی بات ضرور بتلائی ہے کہ آپ آخری رسول آنے والے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ آپ تورات اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، بائبل اٹھا لیں، یا پھر جو ہے خود ہمارے ہندو بھائیوں کی وید اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک میں آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملے گا اور آپ کی صفات اس میں ضرور ملیں گی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور صرف جانتے اور پہچانتے ہی نہیں بلکہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی غور کرے کہ آدمی کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے اور ان کی صفات سے جانتے ہیں، لیکن یہ جو انکار کرتے ہیں یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ جو لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہی لوگ ایمان نہیں لاتے، تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ آگے آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہ لوگ تو نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ اچانک جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر یہ افسوس کریں گے، کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس دنیاوی زندگی میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کی ہیں اس پر یہ افسوس کریں گے، لیکن اس وقت میں افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر خود ہی اٹھائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی تو ایک کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے،
اور اصل جو رہنے کی جگہ ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بہترین جگہ ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین جگہ آخرت۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، ان سب باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں، لیکن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو انکار کر رہے ہیں، اللہ ان سے ضرور نمٹیں گے۔ اور آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات اور واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ صبر کریں گے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، ان لوگوں نے بھی صبر کیا اور جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور تکلیفوں کو برداشت کیا، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس بھی ہماری مدد یقینی طور پر آئے گی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 37 میں یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ہم کو معجزہ لے کر آئیں اور ہم کو کوئی نشانی دکھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں رہتے تھے کہ کوئی معجزہ آ جائے، کوئی نشانی آ جائے تاکہ ان کا مطالبہ پورا ہو سکے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ان کے مطالبے پر معجزہ نہیں دیا جائے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب چاہے معجزہ اتار سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت کے ساتھ معجزات کا ظہور فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر بھی معجزہ نہیں دکھے گا، بلکہ اللہ کے چاہنے پر معجزہ دکھایا جائے گا۔ اور پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ معجزہ دکھانے کے بعد اگر انکار کرتے ہیں سامنے والے جان بوجھ کر، تو پھر جو ہے دنیا ہی میں سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے کہ صرف ان کے مطالبے پر اور بار بار ان کے تقاضے پر بھی اللہ تعالیٰ معجزات کو ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ ڈھیل دے دیتے ہیں اور چھوڑے رہتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی امتوں کے قصے بیان کر کے بلکہ ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو کیسے ہلاک کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ آپ سے پہلے جتنی امتیں اور قومیں آئی ہیں کہ جب وہ نافرمانیاں کرتی ہیں تو پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں حالات میں اور بیماریوں میں اور پریشانیوں میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ جیسے اس وقت ہم بھی ایک بہت بڑے پینڈیمک سے اور بہت بڑی وبا اور بیماری سے گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ جب بھی ہماری طرف سے حالات آئے تو یہ ہماری طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اگر یہ لوٹ کر آ جائیں گے تو ان کے حالات درست ہو سکتے ہیں، لیکن معاملہ ان کا یہ ہے کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن یہ کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے برے اعمال کو بھی شیطان نے مزین کر کے پیش کیا ہے، اور ان کے برے کاموں کی بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل اس نے بنا کر رکھی ہے۔ اس وجہ سے جس کام کو آدمی برا سمجھے ہی نہیں اور اچھا سمجھے تو اس سے توبہ کیوں کرے گا، اس سے پیچھے کیوں ہٹے گا؟ لیکن آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ یہ جو حالات آتے ہیں یہ آدمی کی یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے تو اور فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دنیا کی نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ ساری نعمتوں کی وجہ سے یہ خوش ہو جاتے ہیں بلکہ اترانے لگ جاتے ہیں اور جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں اور بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پوری طرح سے اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں تو اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو اچانک ہماری پکڑ آ جاتی ہے اور پھر ایسی پکڑ آتی ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ تبارک تعالیٰ ظالم قوموں کی جڑوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفوں کے قابل ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے فرما دیجئے ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، کہ اگر ان کی آنکھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اچک لے اور ان کے کانوں کے پردے بند کر دے
اور ان کے دلوں پر اگر اللہ تبارک تعالیٰ مہر لگا دے، اب کوئی اچھی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ یعنی جو فزیکل ان کی باڈی ہے یا فزیکل جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ چھین لے تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کون ایسا خدا ہے، کون ایسا معبود ہے جو یہ ساری چیزیں لا کر تم کو دے دے۔ یعنی اللہ اپنی آنکھ واپس لے لے اور کوئی معبود تم کو اللہ جیسی آنکھ بنا کر دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنسز اور ساری دنیا کے میڈیکل ڈاکٹرز یہ سب مل کر ایک چھوٹا سا ناخن بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ایک بال بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال جھڑ جاتے ہیں، اب لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ قدرتی بال نہیں آ سکتے ہیں جو اللہ نے دیے۔ آگے آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد بتلاتے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ نبیوں کا کام تو یا تو خوشخبری سنانا، بشارت سنانا ہے، یا اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ ہدایت کا دے دینا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعتبار سے تسلی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں بھی مانتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، اور اسی طریقے سے یہ آپ سے الٹے سیدھے مطالبات کرتے ہیں تو آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نبی تو ضرور ہوں لیکن اللہ کے خزانے میرے پاس ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کے خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، تو لہٰذا میرے بس میں جتنا ہے اتنا میں کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں۔ ہاں، معجزات کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ میرے سامنے غیب کو ظاہر کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن میں بذات خود علم غیب نہیں رکھتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور یہ بات بھی صاف کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، یعنی جبریل علیہ السلام وحی لے کر ضرور آتے ہیں لیکن باقاعدہ میں نے کسی فرشتے کو اپنے قبضے میں نہیں کر رکھا ہے، جس طرح کے بہت سارے کاہن لوگ، بہت سارے جو ہے مستقبل بتانے والے، بھوشیوانی کرنے والے لوگ اپنے پاس شیاطین کو قبضے میں رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی بھوشیوانی کرتے ہیں یا جو ہے لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ چیز بھی میرے پاس نہیں ہے، ہاں البتہ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے اس وحی پر میں بھی عمل کرتا ہوں اور تمہیں بھی وہ کر کر سناتا ہوں۔ افلا تتفکرون، کیا ان باتوں پر تم غور نہیں کر سکتے کہ میری سچائی کتنی واضح ہے اور دیگر تمام چیزیں کتنی غلط۔ آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے، چونکہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارے معبودان باطلہ کو بھی سپورٹ کریں گے اور ممکن ہے کہ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کریں گے، تو اس لیے آپ واضح کر دیجئے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو، جن جن کی پوجا کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ جو تم جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہو، یہ دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کوئی شخص دلیل کے ساتھ جو ہے بت پرستی کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں نے ایسا کیا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اور اسی طرح یہ بھی فرما دیجئے کہ انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، کہ میرے پاس تو واضح نشانیاں اور دلیل ہونے کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اب جو ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے تو انکار کر دیا، تم عذاب لا کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ تمہارے انکار کرنے پر میں عذاب نازل کر دوں، بلکہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، لہٰذا میرا کام تو صرف دعوت کا پہنچانا اور جو ہے بشارت سنانا یا پھر عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور سارے غیب کے خزانے اور غیب کے خزانوں کی چابیاں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔
اور اللہ کی ذات تو وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ سمندر میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، خشکی میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، بلکہ اس سے بڑی بات وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کہ جو پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جو دانہ بھی زمین کی گہرائیوں میں یا زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، یہ سب کے سب اللہ کے پاس کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کا اکاؤنٹ اللہ کے پاس موجود ہے کہ آج کتنے پتے گرے ہیں، کتنے دانے زمین میں آئے ہیں، اور کتنے درخت بنے ہیں، کتنے پودے نکلے ہیں، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ آگے آیت نمبر 63 میں 63 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جب تم اندھیروں میں اٹک جاتے ہو، پھنس جاتے ہو، تو اس وقت میں تمہیں کون نجات دیتا ہے اور تم کس کو پکارتے ہو؟ ان کی بات یہ تھی مشرکین مکہ کے کہ یہ 360 کی تو عبادت کرتے تھے، لیکن جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تو پھر اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بت پرستی کرتے ہیں، جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر والے سے ہم نے مانگا ہے۔ تو اوپر والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن جن دیوی دیوتاؤں کی یہ پوجا کرتے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پکارتے۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ ہر مصیبت سے تم کو نجات دلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے، اور یہ کہ تم کو جماعتوں میں بکھیر دے، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو تم کو سخت عذاب کو چکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ حکمت کے ساتھ اور حلم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے عذاب میں تاخیر کو تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم حق پر ہو یا تمہیں چھوٹ دے دی گئی ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 71 میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے مشرکین مکہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری طرف آ جائیں گے، تو آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ کہ میں اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو پکاروں یا ایسوں کی عبادت کروں ما لا ينفعنا ولا يضرنا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ایسے کی میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں، یہ صاف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 74 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کیسے ملا تھا۔ پہلے ان کو ایمان ملا، پھر اس کے بعد نبوت ملی۔ تو ایمان ان کو کیسے ملا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک بت پرست خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا پیشہ ہی بت پرستی تھا، بتوں کو بنانا تھا اور بتوں کو بیچنا، یعنی گھرانہ بت پرستوں کا اور بت فروشوں کا۔ اور اسی طریقے سے حالات، زمانہ، سلطنت، حکومت سب کے سب بت پرستی میں، بلکہ عجیب عجیب قسم کے باطل عقیدوں میں پھنسے ہوئے تھے، جیسے ستاروں پر یقین رکھتے تھے، چاند سورج کی پوجا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ سارے خلافات جو آج آپ کو کسی بھی بت پرستی والے ماحول میں نظر آ سکتی ہے، وہ تمام چیزیں وہاں پر تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں پر غور کیا، اور اس غور کرنے کا واقعہ اور قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، ابا جان آپ بتوں کو خدا مانتے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر وہ خدا کیسے بن جاتے ہیں؟ لیکن جب بات نہیں مانی تو پھر کہہ دیا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان مجھے تو یہ صاف گمراہی نظر آتی ہے، پوری قوم مجھے گمراہی میں نظر آتی ہے۔ ویسے یہ مکالمہ سورہ مریم میں بھی آگے چل کر آئے گا، یہاں پر شارٹ میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بت پرستی یہ حقیقت میں عبادت نہیں ہے، تو اب انہوں نے زمین اور آسمان میں غور کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے واضح کر دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا کہ جب ایک مرتبہ رات آئی تو رات میں انہوں نے دیکھا کہ ستارے نظر آ رہے ہیں،
اور جو مستقبل بتاتے ہیں، بھوشیوانی کرتے ہیں، وہ لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ستارہ کون سے برج میں ہے یا کون سے منزل پر ہے، اس کے اعتبار سے وہ طے کرتے ہیں کہ اب دنیا میں آفتیں آئیں گی یا مصیبتیں آئیں گی یا بھلائی آئے گی، اور پرسنل ایک ایک آدمی کے بارے میں بھی جو ہے بتاتے ہیں، ایسٹرولوجرز جو ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ان ستاروں پر ہم غور کر کر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کہا ھذا ربی، کہ ٹھیک ہے یہ ستارے میرے رب ہیں، مجھے پنانے والے اور میرے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والے، ممکن ہے کہ یہ ستارے ہوں۔ لیکن جب صبح ہوتے ہوتے وہ ستارے غائب ہو گئے، فلما افل قال لا احب الآفلین، کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، خدا تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتا ہے، هو الحی القیوم، وہ جو ہے ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو اگر ستارے میرے خدا ہیں تو یہ تو غروب ہو گئے، ان کو تو زوال آ گیا، تو پھر یہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل واضح بات ان کے ذہن میں آئی اور ان کو سمجھ میں آ گئی۔ اگلی رات جب جو ہے ستاروں سے دل اٹھ گیا تو دیکھا کہ چاند نظر آ رہا ہے، اور چاند بڑا خوبصورت بھی ہے، نورانی بھی ہے، ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، لیکن جب چاند بھی ماند پڑ گیا اور چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور فرمایا کہ لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، اگر میری رہبری نہیں ہوئی اور جو سچا رب ہے اگر اس نے مجھے گائیڈ نہیں کیا تو میں بھی ان کی طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ چاند خدا نہیں ہو سکتا ہے، یا چاند نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نفع نقصان کا مالک ہوگا اس پر خود جو ہے گرہن کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا اور ان کو پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد جب اور غور کیا تو دیکھا کہ سورج ایک بہت بڑی طاقت ہے، سورج ایک بہت بڑی شکتی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ستارہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یقیناً اس کی بڑی طاقت ہے، یہ ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، ساری دنیا کو جو ہے طاقت دیتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو ہے اس کے ذریعے سے بے شمار نفع ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا، فلما افلت تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو اب پوری طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ چاند، سورج، ستارے یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، اور قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہاری تمام شرکیہ عبادتوں سے بری کرتا ہوں اپنے آپ کو، اور میں تمہاری کسی بھی شرکیہ ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ بات کہی جو اس امت کے لیے رول ماڈل تھی، اور اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے جس کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ جب چاند، سورج، ستارے ان میں سے کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو میں اپنا رخ اور اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیتا ہوں، اس ذات کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ چاند اور سورج نے تو آسمان اور زمین کو نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ کوئی اور ذات ہے، تو میں سب سے کٹ کر اور ہٹ کر میں اس ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو ہے قوم نے ان سے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا، اور پھر بعد میں چل کر ان کو آگ میں ڈال دیا۔ تو جب قوم حجت کرنے لگی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے لوگ ہو، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہ تم اللہ کے سلسلے میں مجھ سے حجت کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، مجھے رہبری مل چکی ہے۔ چنانچہ ایمان آپ کو مل گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم شامل نہیں ہوا۔ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، گناہ مراد نہیں ہے، گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا
اپنے ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، یہی امن والے، یہی اصل ایمان والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو لہٰذا آدمی کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ہمارا دھیان، یقین اور نظر بھی نہ جانے پائے، ایسے اپنے آپ کو اللہ کے سلسلے میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، کہ یہ وہ تمام نشانیاں تھیں، یہ وہ تمام دلیلیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے پیش کی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نرفع درجات من نشاء، ہم ایمان اور ہدایت کے اعتبار سے جس کے چاہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حکمت والی بھی ہے اور علم والی بھی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی برکت سے انہوں نے کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کو جانا، اور یہ بات ہر انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ خالی الذہن ہو کر اور اپنے تمام رسم و رواج سے اوپر ہٹ کر اگر وہ کائنات میں غور کرے گا تو ساری کائنات اس بات کی گواہی دے گی کہ ان سب کو بنانے والی ذات ایک ہے، اور وہ اس ایک نے جب ساری کائنات کو بنایا ہے تب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو جیسے سمجھ میں آئی، ایسے ہی ہر عقل مند انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کام اور یہی نبوت کی ذمہ داری ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں چلائی۔ چنانچہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے، ہر ایک کو ہدایت دی، اور پھر اس کے بعد ان کی ذریت میں حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے اور بنی اسرائیل میں آئے، اور تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا۔ اسی وجہ سے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، رہبری عطا فرمائی، تو انہی کے پیچھے چلنا چاہیے اور انہی کی اقتداء کرنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی وحی نازل نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدری، یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہیں، یہ بات کہہ کر آپ فرما دیجئے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ یہ پوچھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کہاں سے آئی تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو تو مانتے ہیں یہ لوگ، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یا نصرانی کہتے ہیں، یا مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی۔ تو ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، اور دوسری طرف یہ مانتے ہو کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ کانٹرڈکشن کیسا، یہ اختلاف کیسا تمہاری باتوں میں۔ چنانچہ آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور یہ کتاب پچھلی کتابوں کا انکار نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی وہ غلط، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل غلط، نہیں، بلکہ ان تمام کی تصدیق کرتا ہے، اور جو باتیں اس میں کہی گئی تھی اور جو سچی باتیں تھیں، قرآن بھی انہی تمام چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ مکہ اور اسی طرح مکہ کے آس پاس کی جو جگہ ہے یا جو لوگ ہیں ان لوگوں تک اس کے مشن کو اور اس کی دعوت کو پہنچانا، یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔ آگے آیت نمبر 95 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو، غور کرو، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بیان کی کہ آگے چل کر مشرکین کے جو عقیدے اور رسم و رواج ہے اس کو رد کرنا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اتنے سارے بیان کر دیے کہ ان کو رد کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو بیج کو پھاڑنے والی ذات ہے۔ جب کسان دانہ اور بیج جب ڈالتا ہے زمین میں، اب اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہاں سے اس بیج کو پھاڑ کر جو کونپل نکلتی ہے، جو پودا نکالنے کا کام ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے۔ بے جان بیج ہے اور اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ جاندار درخت کو نکالتے ہیں کہ یخرج الحی من المیت، کہ مردار سے زندہ کو نکالتے ہیں،
اور وہ مخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردے کو نکالتے ہیں، یعنی انہی پودوں میں دوبارہ بیج پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ یا اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں مرغی اور انڈا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے، انڈا بظاہر بے جان ہوتا ہے، اور اس بے جان انڈے سے پھر چوزا نکلتا ہے جو جاندار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری قدرت کے کرشمے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں۔ اور فالق الاصباح، جس طرح جو ہے بیج کو پھاڑ کر پودا اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، ایسی صبح کی پو جو پھٹتی ہے، صبح کا سویرا جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے۔ آدمی دن بھر کے ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب رات میں سو جاتا ہے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، اور صبح میں دوبارہ تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے اور اگلے کاموں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی چیز بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور جو ہے سورج اور چاند کی گردش کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست اور علم والے کا اندازہ ہے جو اس نے اندازہ متعین کر رکھا ہے کہ سورج اپنے برابر مدار میں گھومتا ہے، زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے، سارے سیارے ستارے اپنے طریقے سے چلتے ہیں، کہیں ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی کا اندازہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جعل لکم النجوم، کہ ستارے بنائے ہیں لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو راستے متعین ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ نیویگیشن جو سارا چلتا ہے، نیویگیشن کا سسٹم تو اب آیا ہے، لیکن پہلا جو نیویگیشن سارا ہوتا تھا وہ ستاروں کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ بلکہ آج بھی سمندری جہاز والے مینول جو ہے نیویگیشن ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ پر نیٹ ورک نہیں ہوتا، تو وہ ستاروں کے ذریعے ہی اپنی راہوں کو متعین کرتے ہیں۔ تو یہ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ساری انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اسی طرح فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پانی کے ذریعے سے ہریالیاں اگتی ہے، اور مختلف قسم کے اناج اور غلے اللہ تبارک تعالیٰ اگاتے ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ کیا، کھجور ہے، اور اسی طرح انگور ہے، زیتون ہے، انار ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن مشرکین کا حال یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جنات کو شریک کرتے ہیں، یعنی جنات کو قبضے میں کرتے ہیں، اور جنات جب غیب کی باتیں کچھ آ کر بتاتے ہیں تو انہی کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی دنیا میں ایسا ہے کہ لوگ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں اس طرح کے بہت سارے چرچ ہیں، یا ایسے بہت سارے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور اس شیطان کا نام ہے کروسیفر۔ اب ظاہر ہے کروسیفر، یا آپ کو بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں، بہت سارے گیمز میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو لہٰذا آج کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر علم کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، اور جتنی بھی لوگوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان سب سے اللہ کی ذات برتر اور بالا ہے۔ اور بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ہے۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے بغیر نمونے کے پیدا کرنا۔ آدمی ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے تو اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے، اور اس کا جو ہے پورا نمونہ بناتا ہے، پلان بناتا ہے، پھر اس کے بعد گھر کھڑا کرتا ہے۔ اللہ نے ساتوں زمین اور آسمان کو بغیر کسی ڈیزائن اور پلان کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ تو انا یکون لہ ولد، تو پھر وہ اولاد کا کیوں محتاج ہوگا، اور وہ بیوی کا کیوں محتاج ہوگا؟ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ وخلق کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ تو ذالکم اللہ ربکم، تو ایسی صفات والا اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔
फ़अबुदूहु, चुनांचे उसी की इबादत करो, और वो हर चीज़ का कारसाज है, काम बनाने वाला है। आगे जब इतनी सारी सिफ़ात है तो एक बात दिल में आ सकती है कि फिर इतनी सारी सिफ़ात वाला खुदा हमें नज़र क्यों नहीं आता? तो फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, कि अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि हमारी आँखें उसका इदराक नहीं कर सकती, हमारी आँखें अल्लाह तबारक तआला के ज़ात अक़दस और ज़ात वाली सिफ़ात का तहम्मुल नहीं कर सकती, देख नहीं सकती है। और अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि हर बारीक से बारीक चीज़ पर अल्लाह की नज़र है, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। अल्लाह ताला की इतनी सारी सिफ़ात और कुदरत को बयान करने के बाद आयत नंबर 108 में अल्लाह तबारक तआला बहुत ही अजीब बात इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जब आदमी को हक़ बात पता चल जाती है, सच्चाई पता चल जाती है, तो फिर उस सच्चाई के छुपाने को आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और फिर जो अपने मुखालिफीन होते हैं उनको बुरा भला कहना शुरू करता है कि सच्ची बात और सही बात को तुम नहीं अपना रहे हो और गलत बात पर अड़े हुए हो, तो फिर आदमी उनको बुरा भला कहता है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि लेकिन तुम ऐसा न करना, यानी जो अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है, जिन बुतों की इबादत की जाती है, तुम इनको बुरा भला न कहो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, चुनांचे जितनी भी देवी देवताएं वगैरह हैं या जिनकी भी परस्तिश और इबादत की जाती है, उनको बुरा भला न कहना, ये ईमान वालों को हुक्म है। न उनको बुरा भला कहा जाएगा, न ही उनका मजाक उड़ाया जाएगा, और न ही उनके साथ कोई ऐसा अमल या हरकत की जाएगी जो उनके मानने वालों को बुरी लगे या उस अमल की वजह से वो अपनी ज़िल्लत महसूस करे। ऐसा कोई काम ईमान वालों को नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो एक खुद कुरान ने बयान की, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। तुम अगर उनके बुतों को बुरा भला कहोगे तो वो भी जोश में आकर फिर अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। तो जाहिर है कि तुमने तो बुरे लोगों को या ये कि तुमने गलत लोगों को बुरा भला कहा, लेकिन वो तुम्हारे सही माबूद को, हक माबूद बरहक को वो बुरा भला कहेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात उलमा ने ये लिखी है कि जितनी भी देवी देवताएं वगैरह है या जितने भी अवतार और ऋषि और मुनि हैं जिनकी आम तौर से इबादत और परस्तिश की जाती है, अगर हकीकत पसंदाना नज़रों से देखेंगे और वाकई अगर सही तारीख़ हमें मिलती है और उस तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं मुमकिन है कि ये नेक लोग रहे हों, या ये भी मुमकिन है कि ये नबी हों अपने वक्त के और अपने ज़माने के। इसलिए कि कुरान तो कहता है वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में रहबर भेजा है, नबी भेजे हैं। चुनांचे शुमाली हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनके बारे में शवाहिद मौजूद है कि यहाँ पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं या उनके आसार मौजूद हैं। बल्कि बाज़ उलमा की तो ये भी राय है कि गंगा का पानी जिसको इतना ज़्यादा पवित्र समझा जाता है, और ये जो गंगा के साथ जो आस्था है कि ये भी कहीं न कहीं ये नबियों के बाक़ियात में से या नबियों के आसार में से है, इस वजह से। तो बहरहाल बात यह है कि जितनों की भी इबादत की जाती है ये कहीं ना कहीं मुमकिन है नेक लोग रहे हों, नबी रहे हों, बाद में चलकर लोगों ने अक़ीदत में आकर और शैतान ने इनको गुमराह करने की वजह से फिर उनकी परस्तिश और फिर उनकी इबादत करनी शुरू कर दी हो। जैसे होता यह है कि नेक लोग जो होते हैं पहले उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, फिर उनकी तस्वीरों को यादगार के तौर पर लटकाया जाता है, रखा जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर फूल चढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने झुकना शुरू हो जाते हैं और फिर उनकी इबादत शुरू हो जाती है। ऐसी बहुत सी मिसालें माजी करीब की भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। जैसे साई बाबा है कि ये करीब में गुजरे हैं, इनके बारे में खुद ये कंट्रोवर्शियल है कि ये जो है मुसलमान थे, ये हिंदू थे, ये जो भी थे अपनी जगह पर, लेकिन ये कि इनकी आज पूरी दुनिया में परस्तिश की जाती है। हालांकि ये एक इंसान थे, ये मुमकिन है कि नेक आदमी थे और फिर उसके बाद उनकी आज परस्तिश शुरू हो गई। तो ऐसे ही जितने भी देवी देवताएं हैं इनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो लिहाजा हम उनको बुरा भला कहेंगे, इसका मतलब ये है कि हम उन नेक लोगों को या नबियों को बुरा भला कह रहे हैं। इस वजह से मुसलमानों को हिदायत है कि वो बिल्कुल भी जितने भी चीज़ों की इबादत और परस्तिश की जाती है उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो बहरहाल ये सारे दलाइल के बाद अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अब भी अगर ये लोग इनकार करते हैं तो फिर जो है इनका कोई इलाज नहीं है
اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے دشمن جنات میں سے بھی رہے ہیں، انسان میں سے بھی رہے ہیں، تو لہٰذا ایسا تو چلتا رہے گا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے ان کو ہدایت ملے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کا کلام مکمل ہو چکا ہے سچائی کے اعتبار سے بھی، انصاف کے اعتبار سے بھی۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تقاضے ہو رہے تھے کہ آپ ہماری بات مان لو، تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، تھوڑی سی ہماری بات سن لو، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے سے دباؤ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَإِن تُطِعْ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، آپ اگر جو ہے اکثر لوگوں کی بات سننے میں آ جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی آپ کو اپنی بات پر اٹل رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کو اپنی بات سے نہیں ہٹنا ہے، اس لیے کہ آپ اگر اکثریت کی بات سننے لگیں گے تو پھر آپ حق پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے، چنانچہ آدمی کو ہمیشہ اس بات پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ جو اس کا مشن ہے، جو حق ہے، اس پر ڈیڈیکیشن کے ساتھ آدمی جمع رہے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جو ہے ٹھہرا رہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کی باتوں میں آئے گا تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 118 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مشرکین کے عقائد اور ان کے رسومات کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے انہی کو کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی جانور کو نہیں کھانا چاہیے، کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے، تو لہٰذا گناہ والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ آدمی جیسی غذا کھاتا ہے، جیسا اناج کھاتا ہے، اس کے مطابق وہ اعمال کرتا ہے۔ اگر حرام چیزیں کھائے گا تو پھر جو ہے اعمال بھی اس کے ویسے ہی نکلیں گے۔ آگے آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانوروں میں اور کھیتیوں میں یہ حصہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ پھر کہتے ہیں فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو ان کے بتوں کا جو چڑھاوا ہوتا، چڑھاوا کیوں چڑھاتے تھے؟ کہ بھئی ان کے ذریعے سے یہ چڑھاوا اللہ تک پہنچے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اوپر والے تک جانے کے لیے ان بتوں کا سہارا لینا اور وسیلہ لینے کی ضرورت ہے، تو ان کو چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کا چڑھاوا تو اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا حصہ یہ نکال کر رکھتے تھے وہ بھی جو ہے ان بتوں کے حصے میں چلا جاتا تھا۔ تو لہٰذا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ کیسا فیصلہ ہے کہ اللہ کا حصہ نکالتے بھی ہیں اور پھر اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جو ہے بتوں پر چڑھاوا یا اللہ کے نام پر چڑھاوا دینے کے بعد، بلی دینے کے بعد، اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو آپس میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ تک کہاں پہنچا اور کیسے پہنچا؟ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین میں ایک بڑا گھناؤنا اور برا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ قتل اولادہم شرکاءہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، کہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر بلی چڑھایا کرتے تھے اپنی اولادوں کی، اور انسانوں کی بلی اور قربانی چڑھاتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کبھی بھی بلی یا قربانی کے نام پر انسانی جان کا مطالبہ نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ کچھ جانوروں کو یا کچھ کھیتیوں کو یہ ریزرو کر کے رکھتے تھے کہ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، کہ جن کو ہم چاہیں گے انہی کو اللہ کے نام پر ہم کھلائیں گے، اس طرح سے کچھ حصہ کر رکھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نام پر اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ ایسے جانور ہوتے تھے جن پر سواری کرنے کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ایسے تھے کہ جن کو ذبح کرتے تھے لیکن اللہ کے نام پر نہیں ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح بعض مرتبہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا، کہ اس جانور کے پیٹ میں جو جانور ہے کہ یہ جو ہے خالص مردوں کے لیے رہے گا، عورتوں کے لیے نہیں رہے گا، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے یہ دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔
اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے بغیر علم کے، اور اللہ نے جو رزق اور روزی دی ہے اس کو حرام قرار دیتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سبزیاں بھی بنائی ہیں، گوشت بھی بنائے ہیں، لیکن جو ہے یہ گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے۔ چنانچہ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جو یہ ساری چیزیں جو کرتے تھے، دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی شریعت ختم ہو جائے گی تو جہالت آ جائے گی۔ تو قرآن نے جتنی باتیں مشرکین کے بارے میں ذکر کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ ہی خاص ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی جہاں جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں پر یہ ساری جہالتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو پھر جب شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں ہے تو پھر کیا چیز کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس سلسلے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں 3 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، جن میں سے ایک مردار ہے، اسی طرح خون ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے کہ یہ حرام ہے، اور اسی طرح اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز ذبح کی گئی ہے، چڑھاوے کے طور پر کوئی چیز ہے تو یہ چیز حرام ہے۔ ہاں البتہ اس میں بھی ایک ضابطہ یہ بیان کیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی مجبور ہو جائے یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑ جائے اور سوائے حرام چیز کے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو اب اگر اس میں سے وہ جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے اتنا ہی کھاتا ہے بغیر لذت کے اور بغیر جو ہے حد سے تجاوز کیے ہوئے اگر وہ کھا لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو شریعت نے اس کی اجازت اور گنجائش دی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ تمہارا رب مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قوم پر کسی امت پر کوئی چیز حرام نہیں قرار دی۔ اب پھر سوال آتا ہے کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام تھی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہودیوں پر جو ہے کچھ چیزیں، ناخن والے جانور حرام تھے، اسی طرح گائے حرام تھی، اسی طرح گائے اور بکری کی چربی اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دی تھی، اسی طرح کچھ اور چیزیں حرام قرار دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ سزائیں ان کو دی گئی تھی، یا کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر ہی حرام کر دی تھی تو اس وجہ سے وہ حرام تھی، اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کی حرام کردہ چیزیں وہی ہے جن کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے۔ آگے آیت نمبر 151 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام چیزیں جاننے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، جیسے کہ یہ سنیاس لیتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان کے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، یہ دنیا سے دور رہتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ حرام چیزیں معلوم کرنے کی، کیا چیز حرام ہے کیا چیز حرام ہے، یہ معلوم کرنے کے چکر میں زیادہ پڑتے ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو چنانچہ حرام چیزیں یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام ہے، اور یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ فقر کے اور فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیں گے ان کو بھی روزی دیں گے۔ چنانچہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فیملی پلاننگ جو کی جاتی ہے یا پاپولیشن کنٹرول کی جو بات کی جاتی ہے، قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو کیا کھائیں گے، زیادہ بچے ہوں گے تو کیسے کھائیں گے، کیسے جئیں گے، اس وجہ سے کم بچے پیدا کرنا یا یہ کہ پاپولیشن کو کنٹرول یا فیملی پلاننگ کرنا، یہ قرآن کے سخت خلاف ہیں، اس لیے کہ یہ اللاجیکل بھی ہے۔ دیکھیے ہم چھوٹا سا دنیا میں کوئی چیز چلاتے ہیں، ایک سکول چلاتے ہیں یا جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، تو اس سکول کے پرنسپل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سکول میں کتنے بچوں کا ایڈمیشن لینا ہے اور کتنوں کی گنجائش موجود ہے، تو لہٰذا وہ اسی اعتبار سے ایڈمیشن لیتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سکول کا پرنسپل تو جانتا ہے کہ مجھے کتنے پیپلز لینا ہے، کتنے اسٹوڈنٹس لینا ہے، لیکن ساری کائنات کا بنانے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ دنیا میں کتنے انسانوں کو بھیجنا ہے اور کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہیں تو لہٰذا سب کو روزی پہنچانا بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔
ہاں البتہ دو بچوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس سلسلے میں میاں بیوی ضرور پلان کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے، میڈیکل کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، تربیت اور اپ برنگنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دو بچوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن شریعت جس سے منع کر رہی ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے کہ دو ہی بچے ہوں گے تو پھر سارا ملک اچھے سے رہے گا، نہیں، بلکہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرابلم پاپولیشن نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا پرابلم کرپشن ہے۔ اگر کرپشن کنٹرول میں آ گیا تو پاپولیشن کبھی بھی، بلکہ پاپولیشن تو دوسرے ملک والے پاپولیشن بڑھانا چاہتے ہیں کہ پاپولیشن یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی نفع بخش چیز ہے، تو لہٰذا اولاد کو قتل کرنا یا یہ کہ اس کو دنیا میں آنے ہی نہ دینا، اس کی جو بھی شکل ایسی اختیار کرنا جو ہمیشہ اولاد کے پیدا نہ ہونے کا سبب بن جائے، ایسی کوئی شکل اختیار کرنا جان بوجھ کر بغیر کسی میڈیکل ریزن کے، یہ شریعت میں حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ نبی آپ انہیں بتا دیجئے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جتنی بھی بے حیائی کی چیزیں ہیں یہ سب حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ بے حیائی سامنے نظر آتی ہے یا وہ بے حیائی نظر نہ آتی ہو، یہ تمام چیزیں جو آدمی کو بے حیا بنا دیتی ہے یہ حرام ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اسی طرح جان کو قتل کر دینا، یعنی چاہے کسی کا قتل کرنا یا اپنے آپ کا قتل کرنا یعنی خودکشی کرنا، یہ حرام ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یہ وصیت کرتے ہیں، تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اسی طرح کیا حرام ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول میں انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، اس لیے کہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا یہ حرام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی تمام چیزیں حرام قرار دی ہے جس سے بچنا ممکن ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ناپ تول میں کمی کیسے نہ کی جائے، سارے بازار میں سارے مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ بوجھ ہم نے انسان پر نہیں ڈالا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اور دیگر جو بہت سارے راستے تمہیں نظر آتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ راستے سے ہٹانے والے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان کی طرف نہ جانا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ اور وہ صراط مستقیم کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ہم نے جو مبارک کتاب نازل فرمائی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، یہیں سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں سمجھانے کے باوجود بھی اب کس چیز کا انتظار ہے؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا اس بات کے انتظار میں ہے کہ تمہارے پاس فرشتے آ جائیں گے؟ او یأتی ربک، یا خود اللہ آپ کے پاس آئیں گے تب تم اللہ کو مانو گے یا اللہ کی بات کو مانو گے؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ اللہ کی بعض بڑی نشانیاں آ جائیں گی پھر تم اللہ کو مانو گے؟ چنانچہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں آنے والی ہے، جن میں سے ایک دجال کا ظاہر ہو جانا ہے، اسی طریقے سے سورج کا دوبارہ مغرب سے واپس نکل کر آنا ہے۔ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں، ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ویسٹ سے سورج نکلے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو قُلِ انتظروا انا منتظرون، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی بشارت کے طور پر فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی بھی کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو 10 گنا کر کے ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ایک گناہ پر سزا ایک ہی گناہ کے اعتبار سے ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، دینا قیما،
کہ بالکل درست راستہ، قائم راستہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ۔ کون سا راستہ؟ جو ابراہیم علیہ السلام والا راستہ ہے کہ آدمی کائنات میں غور کر کر اللہ کو پہچان لے۔ ہر عقل سلیم والا، ہر عقل مند آدمی یہ چیز کر سکتا ہے، تو لہٰذا وما کان من المشرکین، اور آدمی شرک نہ کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کے سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی سب سے پہلا کام میرا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے علاوہ اور کوئی کام میرا نہیں ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ آپ کا رب بہت جلد سزا بھی دینے والا ہے اور آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو لہٰذا نافرمانی کرنے پر اگر سزا نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بلکہ اللہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ تر مغفرت فرما دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت زیادہ اس میں بیان ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے اور اللہ ہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کے لیے بے شمار دلائل ہمارے پاس آسمان اور زمین میں اور خود آدمی کے اپنے جسم میں موجود ہے، اس سے اللہ کی وحدانیت کو جان سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ ہمیں رسم و رواج کا پابند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کا اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے ان سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور ساری دنیا کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔